نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت اعتکاف میں ممنوع اعمال جو کام نہیں کر سکتے حالت اعتکاف میں، ان امور کو تفصیل پیش خدمت ہے۔ انتہائی ضروری کام کے بغیر مسجد سے نکلنا، یعنی جب آپ اعتکاف میں ہوں، انتہائی ضروری کام کے بغیر مسجد سے نکلنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ مجامعت کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام کے بغیر نہ نکلے جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، یعنی کہ بغیر ضرورت اپنی جگہ سے باہر نہ نکلے، بیمار پرسی کو نہ جائے، اگر کوئی بیمار ہو جائے نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے، بیوی کے ساتھ یعنی ہم بستر نہ ہو۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام کے بغیر نہ نکلے جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ تیمارداری کے لیے مسجد سے نکلنا اور جنازے میں شرکت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرنے کو جائے، نہ جنازے میں شرکت کے لیے جائے، اور نہ عورت کو چھوئے اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اور مذکورہ روایت میں بھی موجود ہے کہ معتکف
عورت کو نہ چھوئے اور نہ ہی اس سے ہم بستری کرے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور محترم ناظرین، کسی لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، آپ جو ہے اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے اس کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ یقین کریں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور اس کو دنیا میں بھی اللہ کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ ماہ رمضان کے عشر اخیر میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ عظیم الشان رات اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان انعام ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہماری جانب سے ہے اور ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ بابرکت رات رمضان المبارک میں ہی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا، نمبر 1، قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، یعنی رمضان میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ نمبر 2، وہ اس ماہ کی اس رات میں نازل ہوا جسے شب قدر کہتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر، اس رات کو جس کو بہت ہی مبارک رات جو ہے وہ کہا گیا، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ نمبر 3،
وہ اس ماہ کی اس رات میں نازل ہوا جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات بڑی بابرکت ہے کیونکہ اس میں قرآن جیسی کتاب ہدایت کا نزول ہوا۔ دوسرے، اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد زمین پر موجود کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینہ کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ یعنی 1000 مہینے جو ہیں وہ 83 سال اور 4 مہینہ کی عبادت ہے سے بھی بہتر قرار دی گئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے بعض معتمد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائی گئیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے بہت کم ہیں اور اسی وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائے گی جن کو لمبی عمریں دی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح فرما دیا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ پہلے امتوں کی جو ہیں وہ عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت ان سے عمل میں پیچھے رہ جائے گی، تو ہمارے کریم رب نے جو ہے ہمارے اوپر یہ جو ہے رات لیلۃ القدر یہ عطا کر دی، اور جو کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، جتنی نہیں اس سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ مبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے بالکل محروم القسمت شخص ہی محروم رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تمہارے پاس رمضان المبارک آیا ہے، یہ بڑی برکت والا ماہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تم پر روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کی خیر سے محروم ہوا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہوا۔ یعنی جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہوا تو وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر اور شب معراج میں سے کون سی رات افضل ہے، تو انہوں نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں شب معراج افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں لیلۃ القدر افضل ہے، کیونکہ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حفظ وافر سے نوازے گئے وہ لیلۃ القدر میں ملنے والے حفظ و نصیب سے اکمل اور زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عشرہ اولا ذوالحج کے دن رمضان کے اس عشرہ کا اخیرہ کے دنوں سے افضل ہیں، اور عشرہ رمضان کی راتیں عشرہ ذوالحج کی راتوں سے افضل ہیں، اور ہفتہ کے دنوں میں سب سے جمعہ افضل ہے، اور سال کے ایام میں یوم الخر یعنی قربانی کا دن افضل ہے۔ محترم ناظرین،
رمضان المبارک میں خوب دعائیں کریں، اللہ سے اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے، پوری امت مسلمان کے لیے۔ پہلے عشرے کی دعا جو ہے وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ خوب دل لگا کے جو ہے وہ دعا کریں اللہ سے۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے جس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ ہے مغفرت کا، اس میں یہ دعا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور افطاری کے ٹائم خاص کر جو ہے اپنے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور سب عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔